بھاری اور سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے جانور کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونا بالکل ناممکن ہے۔ بس اسی طریقے سے نافرمانوں کا، کفار و مشرکین کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا جو ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے بچھونا بھی آگ کا ہوگا، نیچے سے بھی آگ ہوگی، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ ہی ہوگی، یعنی چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اور ہم اتنا ہی ان کو مکلف بناتے ہیں جتنی ان کو سکت ہو۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جنتی لوگوں کو اگر دنیا میں آپس میں کوئی رنجش بھی رہی ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا بھی رہا ہوگا، کوئی آپس میں کینہ کپٹ بھی رہا ہوگا، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صاف شفاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ نہر میں ان کو ڈبو دیا جائے گا، جس سے ان کے دلوں سے کینہ کپٹ جو بھی برائیاں ہوگی نکل جائیں گی، اور یہ جنت میں داخل ہوں گے آپس میں بھائی بھائی بن کر، دوست بن کر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے وہ کینہ کپٹ نکال کر صاف کر دیں گے، اور ایسی جنت میں وہ داخل ہوں گے تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے اور جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم جنت میں پہنچنے والے نہیں تھے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، رسول نہ بھیجے ہوتے، کتابیں نازل نہ کی ہوتی، ہمیں ہدایت کا راستہ نہ دیا ہوتا، تو ہم یہاں پہنچنے والے نہیں تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس رسول حق لے کر آئے، حق کی طرف دعوت دی اور ہم نے اس حق کو قبول کیا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، مرنے کے بعد یعنی آخرت میں لوگوں کی تین جماعتیں ہوں گی۔ ایک نیک لوگوں کی جماعت ہوگی جو جنتی ہوں گے، اور ایک برے لوگوں کی جماعت ہوگی جو جہنمی ہوں گے، اور ایک تیسری جماعت ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ جنت اور جہنم میں کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اس دیوار پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، اور جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں ان کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار پر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ وہاں سے یہ جنتیوں کا مشاہدہ بھی کریں گے اور جہنمیوں کا مشاہدہ بھی کریں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ جب جنتیوں کو دیکھیں گے ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وَهُمْ يَطْعَمُونَ، لیکن وہ اس کی امید کیے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ جہنمیوں کی طرف نگاہ اٹھائیں گے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے، چیخ و پکار ہے، سزائیں ہیں، آگ جلی ہوئی ہے،
کیڑے ہیں، بچھو، سانپ ان کو کاٹ رہے ہیں، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، تو کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے پروردگار ہمیں ان ظالموں میں سے مت بنانا۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم۔ اصحاب اعراف ان جہنمیوں کو مخاطب ہوں گے، کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، دنیا میں تمہارے جو جتھے تھے، تمہارے ساتھ جو جماعتیں تھیں، یا جو مال تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس جمع کیے ہوئے مال نے، اس دوست اور احباب کے جتھے نے تمہیں جہنم میں جانے سے نہیں بچایا، اور جہنم میں جا چکے ہو تو جہنم کی عذاب سے بھی اب تمہیں وہ کچھ بھی بچا نہیں سکتے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ دیوار ایسی ہوگی، ٹرانسپیرنٹ دیوار ہوگی کہ جنتی جہنمیوں کا مشاہدہ کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو جہنمی کہیں گے جنتیوں کو انافیز علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم پر بھی برساؤ، ہمیں بھی تھوڑا پانی دے دو، کیونکہ جہنم میں جب اوپر سے بھی آگ ہوگی، نیچے سے بھی آگ ہوگی، تو ان کو پیاس لگے گی، تو اس وقت وہ دیکھیں گے جنتیوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پی رہے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جہنمی کہیں گے جنتیوں سے انافیز علینا من الماء، ہم پر بھی تھوڑا سا پانی بہاؤ، اور مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، رزق دی ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جنتی جواب دیں گے کہ جنت کا پانی اور جنت کا کھانا پینا، جنت کی نعمتیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی، یہ جہنمیوں کو نہیں مل سکتی۔ کون لوگ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا دیا، کھیل کھلونا سمجھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، مال کہہ رہا تھا اور مجھے جمع کرو اور جمع کرو، دولت جمع کرنے میں لگے تھے تو دولت کی کشش ان کو کہہ رہی تھی اور ہمیں جمع کر دو، دنیا کی زیب و زینت ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، تو اسی کشمکش میں ان کی زندگی گزری، اسی دولت کو کمانے میں، اسی پیسے کو کمانے میں، اسی دنیا کو کمانے میں ان کی زندگی صرف ہوئی، اور وہ اس دھوکے میں رہے کہ شاید یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اس دھوکے میں پڑے رہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں، کبھی احساس ہی نہیں ہوا، کبھی اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، یہ بلڈنگیں ہم نے چھوڑنی ہے، یہ دولت اور یہ خزانے ہم نے یہیں چھوڑنے ہیں، خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے، کبھی اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی، اور یہ 50 60 70 سالہ زندگی بس اسی دنیا کو کمانے میں اور اسی دھوکے میں ان کی گزر گئی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو جہنم میں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے ہماری ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کا جو انکار کیا کرتے تھے اس کی سزا ان کو اس صورت میں ملے گی۔ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ نواں پارہ شروع ہوا، اور یہ پارہ شروع ہوا اس مضمون سے کہ قوم کے متکبرین
قوم کے سردار شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تو تمہیں اپنی دعوت سے خاموش ہونا پڑے گا یا تو تمہیں یہاں سے پھر نکلنا پڑے گا۔ ہر زمانے میں انبیاء کے جو مخاطب ہوتے تھے، متکبرین جو ہوتے تھے، سردار جو ہوتے تھے، ہر دھرم قسم کے لوگ جو ہوتے تھے، ہر زمانے میں انبیاء کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا، سمجھاتے رہے، ڈراتے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے، اور یہی آخری دھمکی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی دی کہ اے شعیب اگر آپ اپنے دعوت سے باز نہیں آؤ گے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم آپ کو بھی نکالیں گے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے متبعین ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے جلا وطن کریں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تمہیں ہمارا کلچر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہمارا مذہب تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، پھر تمہیں ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ قال اولو كنا كارهين، انبیاء علیہ السلام دشمنوں کی بد زبانی کا بہت نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ قال اولو كنا كارهين، کیا اگر ہم تمہارے مذہب میں آنا ناپسند کرتے، تمہارا جو مذہب ہے وہ باطل ہے اور ہم اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے، کیا تب بھی ہمیں زبردستی تم اپنے مذہب میں ہمیں داخل کرو گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم نے ایسا کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو یہ ہم سے کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس دین کو چھوڑ کر ہم کسی اور باطل مذہب کو اختیار کریں۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو مضمون بیان فرمایا کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سخت ترین سزائیں دینے کا ارادہ کیا اور دھمکیاں دی کہ میں سخت ترین سزائیں دوں گا، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس آئے، کہا موسیٰ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، آپ تم یہی کر سکتے ہو کہ ایک تو تم اللہ سے مدد مانگو، واصبروا اور صبر اختیار کرو، سخت ترین حالات میں سخت ترین مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی دو ہتھیار انسان کے پاس، ایک تو ڈٹ جائے انسان اور دوسرا اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مدد مانگے۔ یہ اسی وقت نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ہر قوم، ہر نسل کو، ہر مذہب، ہر ملت کو اللہ نے یہی نسخہ بتایا ہے کہ جب ظالموں کا ظلم مسلط ہو اور ظالم تمہیں جلا وطن کرنے پر کمر بستہ ہو، تمہارے مذہب سے دشمنی اتنی ہو کہ وہ نام لینا پسند نہ کر رہے ہو، تو اس وقت ان سخت ترین حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ استعینوا باللہ، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ اگر مدد کرے گا تو پھر کوئی تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد ہٹ گئی تو تمہارا ساز و سامان، تمہاری قوت، تمہاری فوجیں، تمہاری اسلحہ کچھ کام نہیں دیں گے۔ تو سب سے پہلی ضرورت اللہ سے مدد طلب کرنا، واصبروا اور صبر کرنا، ڈٹے رہنا۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس زمین کا جس کو چاہے گا وارث بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور پھر آخر میں انجام بتایا کہ اگر ڈٹو گے، اللہ سے تعلق قائم کرو گے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نافرمانی چھوڑنی پڑے گی۔ نافرمان ہو انسان پھر اللہ سے تعلق ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی ہوں گی۔ اللہ نے جو شریعت دی ہے، جو پیغمبر تمہیں دیے ہیں، جو ہدایت
نما تمہیں بھیجا ہے اس کو اختیار کرو گے تو انجام تمہارا ہی بہتر ہوگا، ظالم تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو جو وقتاً فوقتاً اللہ نے بھیجا، ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو مشترکہ رویہ اختیار کیا اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے اس بستی کا حال سنائیے، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی۔ اس بستی کا نام مفسرین نے فرمایا کہ ایلات اس بستی کا نام ہے۔ یہ ایک بندرگاہ تھی جو اسرائیل کے قبضے میں تھی۔ جب 1967 میں اسرائیل اور عرب کے درمیان جو جنگ ہوئی، مصر نے اس بندرگاہ پر قبضہ کیا تھا۔ یہ بہت اہم ترین بندرگاہ تھی، تو اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، مصر کے کچھ علاقے چھین لیے اور شام کے علاقے چھین لیے۔ وہ جو بیچ میں جو بستی تھی، اس بستی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بستی کا ذکر کیجئے جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اس بستی میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ یہودی لوگ رہتے تھے، اور یہودیوں کے لیے اللہ کا یہ قانون تھا کہ وہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے، ممنوع تھا ان کے لیے۔ تو اللہ کی آزمائش ایسی تھی کہ باقی دنوں میں اس سمندر کے اوپر مچھلیاں آتی نہیں تھی، شکار کرنے جاتے تھے لیکن مچھلیاں ملتی نہیں تھی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر سے تیرتی تھی۔ تو شروع میں انہوں نے اس پر عمل کیا کہ اللہ نے منع کیا ہے لہذا ہم نہیں کریں گے، لیکن بعد میں لوگوں نے ایک ہیلا اختیار کیا۔ ہیلا یہ اختیار کیا کہ یعنی سنیچر کی شام کو یہ کھڈے کھودتے تھے اور راستے جیسے بناتے تھے پانی کے لیے، پانی کی موجیں آتی تھی اور وہ کھڈوں میں داخل ہوتا تھا پانی، اور ان موجوں کے ساتھ مچھلیاں بھی داخل ہوتی تھی ان کھڈوں میں، تو وہاں سے وہ پکڑتے تھے، اور یہ سوچنے لگے کہ ہم مچھلیاں تو پکڑ رہے ہیں لیکن ہم سمندر سے نہیں پکڑ رہے، ہم تو سمندر کے باہر سے پکڑ رہے ہیں، اللہ نے تو ہمیں سمندر سے مچھلی پکڑنے کے لیے منع کیا، باہر سے پکڑنے کے لیے منع نہیں کیا۔ یہ ہیلا اختیار کیا۔ آج بھی ہم اللہ کے احکام کو بدلنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے وہ سونا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا 2 3 تولے پھر لڑکوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد پھر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ ہیلا اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ بازی جو کرنی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، یہ جو ہیلا بازی جو کرتا ہے انسان، اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کے دل میں ارادہ کیا ہے۔ اگر ایک باپ تقسیم کر رہا ہے سونا اپنے بیٹوں میں، 2 تولے کو 2 تولے، دوسرے کو 2 تولے، تیسرے کو، ٹھیک ہے، اگر وہ ان میں تقسیم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اس ڈر سے تقسیم کر رہا ہے کہ کہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے مجھے، تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کو سور اور خنزیر کی شکلوں میں ہم نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔
وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو بہرحال یہ شدید ترین جرم ہے جس کی سزا اس میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ اس صورت میں بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے اس کا یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ایک اور واقعہ سنائیے، عبرتناک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ، ایک بہت خدا دوست انسان تھا، مشہور عبادت گزار، اپنی عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جب فرعون غرق ہوا، اس کا لشکر بھی غرق ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کو جبارین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، شام کے عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ وہ بڑے جنگجو قسم کے قوم تھے، سخت ترین۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن بہرحال جب کسی طریقے سے تیار ہوئے تو عمالقہ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، اور موسیٰ کا لشکر ایسا ہے کہ فرعون بھی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی غرق ہو جاتا ہے۔ عمالقہ کو یہ ڈر لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ عمالقہ اس بنی اسرائیل کے بزرگ کے پاس گئے، کہا کہ اب ہمارا انجام برا ہونے والا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیجیے تاکہ وہ یہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو یہ بہت نیک انسان تھا، اس نے کہا کہ میں نبی کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب بہت اصرار کیا اس نے کہا کہ اچھا میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں کہ مجھے بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس کو خواب میں دکھلایا گیا کہ تو بد دعا نہیں کرنا، تو اس نے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ تو وہ عمالقہ آئے اور انہوں نے اس کو رشوت دی، ایک موٹی رقم اس کو دی۔ تو پہلے یہ پکڑنے نہیں لگا، لیکن اس کی بیوی دیکھ رہی تھی، تو بیوی نے کہا نہیں نہیں آپ پکڑو، کوئی حرج نہیں، بعد میں توبہ کر رہا۔ تو اس کو لالچ دینے لگی، تو بیوی کے اس چکر میں آ کر اس نے بد دعا کی۔ اس رشوت لینے کا انجام یہ ہوا کہ جیسے اس نے رشوت لی تو یہ بد دعا کرنے لگا، اور بد دعا اس کو خود اور ان عمالقہ کے خلاف نکلنے لگی۔ بد دعا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن یہ نکلنے لگی عمالقہ کے خلاف۔ نیچے والا ہونٹ اس کا لمبا ہو کر سینے تک پہنچا، اوپر والا ہونٹ اوپر کی طرف چلا گیا، زبان اس کی باہر نکلی، ہاتھ کے برابر زبان باہر نکلی، جیسے کتے کی زبان باہر نکلتی ہے ایسے اس کی زبان بھی باہر نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ذکر کیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، یقین دیا تھا، معرفت دی تھی، اس میں اعظم جانتا تھا، اور اس میں اعظم سے جب یہ دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، بہت نیک انسان تھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہوا، گمراہ کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بہت بلند مقام عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ دنیا کے لالچ کی طرف یہ بھاگا، دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے لیے، تھوڑی سی دولت کے نشے میں یہ اندھا اور بہرا ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلحس، کہ کتے پر اگر آپ بوجھ ڈالو تب بھی زبان باہر نکلتی ہے، اور تترکو یلحس، اور اگر کتے پر کوئی بوجھ نہ بھی ڈالا جائے تب بھی اس کی زبان جو ہے وہ باہر نکلتی رہتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
یہی مثال ہے ہر اس قوم کی جو ہماری آیات کا انکار کر دے، ہماری آیات کو جھٹلائے۔ فقصص القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے واقعات ان کو پڑھ کر سنایا کیجئے، لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے، نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت